الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 20واں سورۃ القصص آیت نمبر 43 ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت، بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں قومیں مثل قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ کے ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ اور تم اے سیدی انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا، جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں مقرب کیا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کیں، یعنی بہت سی امتیں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان پر زمانہ دراز گزرا تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرما برداری ترک کی۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے۔ جب دراز زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کی وفا ترک کر دی، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے تو ہم نے آپ کو علم دیا اور پہلوں کے حالات پر مطلع کیا، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے وقت، ہاں تمہارے رب کی مہر سے کہ تمہیں غیب کے علم دیے جن سے تم ان کے احوال بیان فرماتے ہو، آپ کا ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی ظاہر دلیل ہے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ اس قوم سے مراد اہل مکہ ہیں جو زمانہ فطرت یعنی دو پیغمبروں کے درمیان کے زمانے میں تھے، جو حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550 برس کی مدت کا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، عذاب و سزا اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کفر و عصیان انہوں نے کیا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ معنی آیت کی یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت کے لیے ہے کہ انہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے اس لیے گمراہ ہو گئے، اگر رسول آتے تو ہم ضرور مطیع ہوتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے بولے، مکہ کے کفار انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، یعنی انہیں قرآن کریم
यकबारगी क्यों नहीं दिया गया जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी तौरात एक ही बार अता की गई थी। या ये मानी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को असा और यद बैज़ा जैसे मोजज़ात क्यों ना दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या इसके मुनकिर ना हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया। यहूद ने कुरैश को पैगाम भेजा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कैसे मोजज़ात तलब करें। इस पर यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि जिन यहूद ने ये सवाल किया है क्या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और जो उन्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया है उसके मुनकिर ना हुए। बोले दो जादू हैं एक दूसरे की पुश्ती यानी इमदाद पर, और बोले हम इन दोनों के मुनकिर हैं, यानी तौरात के भी और कुरान के भी। इन दोनों को उन्होंने जादू कहा और एक किरात में साहिरान है। इस तकदीर पर मानी ये होंगे कि दोनों जादूगर हैं, यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। शान नुज़ूल। मुशरिकीन मक्का ने यहूद मदीना के सरदारों के पास कासिद भेज कर दरियाफ्त किया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत कुतुब साबिका में कोई ख़बर है। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हुजूर की नात व सिफत उनकी किताब तौरात में मौजूद है। जब यह ख़बर कुरैश को पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत कहने लगे कि वो दोनों जादूगर हैं, इनमें एक दूसरे का मुईन व मददगार है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फरमाओ तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत की हो, यानी तौरात व कुरान से। मैं उसकी पैरवी करूँगा अगर तुम सच्चे हो। अपने इस कौल में कि ये दोनों जादू या जादूगर हैं, इसमें तंबीह है कि वो इसके मिसल किताब लाने से आजिज़ महज हैं। चुनांचे आगे इरशाद फरमाया जाता है, फिर अगर वो ये तुम्हारा फरमाना कबूल ना करें और ऐसी किताब ना ला सकें तो जान लो कि उनके पास कोई हुज्जत नहीं है, बस वो अपनी ख्वाहिशों ही के पीछे हैं। और उससे बढ़कर गुमराह कौन जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह की हिदायत से जुदा। बेशक अल्लाह हिदायत नहीं फरमाता ज़ालिम लोगों को। और बेशक हमने उनके लिए बात मुसलसल उतारी, यानी कुरान करीम उनके पास पिया पे यानी मुतवातर और मुसलसल आया। वाद और वईद और किसस और इबरतें और मौइज़तें ताकि ताकि समझें और ईमान लाएं, कि वो ध्यान करें जिनको हमने उससे पहले यानी कुरान शरीफ से सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले। शान नुज़ूल ये आयत मोमिनीन अहले किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके सहाब के हक़ में नाजिल हुई। और एक कौल ये है कि ये उन अहले इंजील के हक़ में नाजिल हुई जो हबशा से आकर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये 40 हज़रात थे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ आए। जब उन्होंने मुसलमानों की हाजत और तंगी मुआश देखी तो बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि हमारे पास माल हैं, हुजूर इजाज़त दे तो हम वापस जाकर अपने माल ले आएँ और उनसे मुसलमानों की खिदमत करें। हुजूर ने इजाज़त दी और वो जाकर अपने माल ले आए और उनसे मुसलमानों की खिदमत की। उनके हक़ में ये आयात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून तक नाजिल हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि ये आयतें 80 अहले किताब के हक़ में नाजिल हुई, जिनमें 40 नजरान के और 32 हबशा के और 8 शाम के थे। किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं और जब उन पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक यही हक़ है हमारे रब के पास से, हम इससे पहले ही गर्दन रख चुके हैं। यानी नुज़ूल कुरान से कबल ही हम हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते थे कि वो नबी बरहक हैं, क्योंकि तौरात व इंजील में उनका जिक्र है। उनको उनका
اجر دوبالا دیا جائے گا، کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی۔ بدلہ ان کے صبر کا، کہ انہوں نے اپنے دین پر بھی صبر کیا اور مشرکین کی ایذا پر بھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور مولا کا بھی۔ تیسرا وہ جس کے پاس باندی تھی، جس سے قربت کرتا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور وہ بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، طاعت سے معصیت کو، حلم سے ایذا کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ توحید کی شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شرک کو، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، طاعت میں یعنی صدقہ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ مکرمہ کے ایمانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے۔ یہ حضرات ان کی بیہودہ باتیں سن کر عرض فرماتے اور کہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، یعنی ہم تمہاری بیہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے۔ ہم جاہلوں کے غرضی یعنی چاہنے والے نہیں، ان کے ساتھ میل جول نشست و برخاست نہیں چاہتے، ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں۔ نسخ ذالک بالقتال، یعنی کہ یہ بات جو ہے آیت قتال سے، جہاد کا جب اعلان ہوا اس سے منسوخ ہو چکی ہے۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، جن کے لیے اس نے ہدایت مقدر فرمائی، جو دلائل سے پند پذیر ہونے اور حق بات ماننے والے ہیں۔ شان نزول، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا کہہ لا الہ الا اللہ، میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کی آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ، یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تمام جہان کے دینوں سے بہتر ہے۔ اگر ملامت و بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، یعنی سرزمین عرب سے ایک دم نکال دیں گے۔ شان نزول، یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں، جہاں کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبزیوں تک کو امن ہے، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں،
اور وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف و امن بھی اسی کی طرف سے ہے، اور ایمان لانے میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، اور انہوں نے طغیان اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کھاتے اور پوجتے بتوں کو۔ اہل مکہ کو ایسی قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جاتا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے، ان نعمتوں پر اتراتے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ ہیں ان کے مکان جن کے آثار باقی ہیں، اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، کہ کوئی مسافر یا راہ چلتا ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر خالی پڑے رہتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں ان مکانوں کے، یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا۔ اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، خلق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے۔ یعنی مرکزی مقام میں بعض مفسرین نے کہا کہ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور رسول سے مراد خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم اور ان کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن ستمگار ہوں، رسول کی تکذیب کرتے ہوں، اپنے کفر پر مصر یعنی ڈٹے ہوئے ہوں، اور اس سبب سے عذاب کے مستحق ہوں۔ اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور سنگھار ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس کا انجام فنا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کے منافع، وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا، تمام قدورتوں سے خالی اور دائم غیر منقطع۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ باقی فانی سے بہتر ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے وہ نادان ہے۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا ثواب جنت کا، تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں پہلا جسے اچھا وعدہ دیا گیا مومن ہے، اور دوسرا کافر۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا اللہ تعالیٰ بطریق توبیخ، تو فرمائے گا کہ ہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم دنیا میں میرا شریک گمان کرتے تھے۔ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی یعنی عذاب واجب ہو چکا، اور وہ لوگ اہل دلالت یعنی گمراہیوں کے سردار اور ائمہ کفر ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ یعنی وہ لوگ ہمارے بہکانے سے با اختیار خود گمراہ ہوئے، ہماری ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں، ہم نے انہیں مجبور نہ کیا تھا۔ ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے بلکہ وہ اپنی خواہشوں کے پرستار اور اپنی شہوات کے مطیع تھے،
اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، یعنی کفار سے فرمایا جائے گا کہ اپنے بتوں کو پکارو، وہ تمہیں عذاب سے بچائیں۔ تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے دنیا میں، تاکہ آخرت میں عذاب نہ دیکھتے۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، یعنی کفار سے دریافت فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اور حق کی دعوت دیتے تھے؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی اور کوئی عذر اور حجت انہیں نظر نہ آئے گی، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے اور غائب دہشت سے ساکت رہ جائیں گے، یا کوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، تابع ہوں یا متبوع، کافر ہوں یا کافر گر۔ تو وہ جس نے توبہ کی شرک سے اور ایمان لایا اپنے رب پر اور اس تمام پر جو رب کی طرف سے آیا، اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں برگزیدہ کیا؟ یہ قرآن مکہ و طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ اتارا؟ اس کلام کا قائل ولید بن مغیرہ تھا اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو اور عروہ بن مسعود ثقفی کو مراد لیتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ رسولوں کا بھیجنا ان لوگوں کے اختیار سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اپنی حکمت وہی جانتا ہے، انہیں اس کی مرضی میں دخل کی کیا مجال۔ ان کا یعنی مشرکین کا کچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری اللہ کو ان کے شرک سے، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے۔ یعنی کفر اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے خلاف واقع، جیسے کہ نبوت میں طعن کرنا اور قرآن پاک کی تکذیب، اور وہی اللہ کے کوئی خدا نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا کہ اس کے اولیاء دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی حمد سے لذت اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اور اسی کا حکم ہے، اسی کی قضا ہر چیز میں نافذ و جاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اپنے فرما برداروں کے لیے مغفرت کا اور نافرمانوں کے لیے شفاعت کا حکم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے اور دن نکالے ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے جس میں تم اپنی معاش کے کام کر سکو؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ گوش ہوش سے کہ شرک سے باز آؤ، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے، رات ہونے ہی نہ دے، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو، اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تکان دور کرو؟ تو کیا تمہیں سوجتا نہیں کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جو اس کے ساتھ اور کو شریک کرتے ہو؟ اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، کسب معاش کرو،
اور اس لیے کہ تم حق مانو اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا کہ تم تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر، یہاں گواہ سے رسول مراد ہیں جو اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ انہوں نے انہیں رب کے پیام پہنچائے اور نصیحتیں کیں، فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، یعنی شرک اور رسولوں کی مخالفت جو تمہارا شیوا تھا اس پر کیا دلیل ہے پیش کرو، تو جان لیں گے کہ الہیت و معبودیت خاص حق اللہ کا ہے، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔